آپ پتہ ہے کچھ وقت پہلے سری لنکا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اس دوران جو سب سے حیران کن چیز ہوئی سبحان اللہ وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہاں پر سیلاب کے بعد بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جو مدد کی نا سری لنکنز کی، ان علاقوں میں جہاں پہ نان مسلمز تھے، سبحان اللہ حیران کن بات ہے۔ اور لوگ اس کے بارے میں پوری دنیا میں بات کر رہے تھے، کیا وہ پتہ سری لنکا میں کیا ہوا؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان آئے اور انہوں نے مدد کی، ان لوگوں کی مدد کی جو ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اب پتہ ہے کہ جو میڈیا ہے نا وہ اسلام کی ایک بہت ہی منفی امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھاتا ہے، اور اس کی نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ نان مسلم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ہی کوئی برے لوگ ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ 99.999% جو لوگ ہیں وہ ایکچولی اچھے لوگ ہیں، جن کو اس انسانیت کی پرواہ ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے اور دیکھتے رہیں، اچھا آپ ڈوب رہے ہیں اور ضرور کے میں فوٹو تو بنا لوں، ذرا انسٹاگرام پہ لگاؤں گا اور لکھوں گا میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا سیلاب۔ اپنے فونوں کو پھینک دیں، کودیں اور انسان کو بچائیں۔ پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی مدد مانگتا تھا تو ہر کوئی بھاگ کے جاتا تھا اور مدد کرتا تھا، اور آج جب کوئی کہتا ہے کہ میری مدد کرو تو لوگ آج بھی بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے وہ انسان کی مدد کرنے کے لیے بھاگتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ فوراً سے جا کے کوئی ویڈیو مس نہ ہو جائے اس لیے بھاگتے ہیں۔ پہلے یار مجھے فون نکالنا ہوگا، پہلے میں ریکارڈ تو کر لوں وہ کیا رہا ہے، نہیں میں آ رہا ہوں مدد کروں گا آپ کی، اور جب تک آپ اس کی مدد کریں گے بیچارہ وہ تو مر چکا ہوگا۔ مشکل وقت سے گزرنا، کس طرح آپ مدد کریں گے ایسے وقتوں میں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی کو مشکل وقت سے نکالیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کبھی کوئی مصیبت آئے گی تو وہی لوگ پھر آپ کی مدد کو بھی آئیں گے۔ جب ہم کوئی اجتماعی مشکل میں پڑتے ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں جو ہیں نا وہ ایک دم چلی جاتی ہیں۔ ہم سب انسان ہی ہیں نا، جب لوگ خدا نخواستہ کہیں ڈوب رہے ہوں یا کہیں پہ زلزلہ آ جائے یا کوئی بھی مصیبت کہیں پہ آئی ہو، کوئی آگے یہ نہیں کہتا پہلے کہ بھائی جان پہلے ذرا مجھے بتائے تو صحیح کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی مدد کرنے سے پہلے مجھے جانا بڑا ضروری ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا ایک بندے کی گاڑی خراب ہے، تو میں نے سائڈ پہ روکی۔ میں نے آپ دیکھتے ہیں جب کبھی کسی کا پنکچر ہو جائے یا بونٹ سے دھواں نکل رہا ہو، سو میں رکا، میں باہر آیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بتانے کی کہ میرا مذہب کیا ہے اور کوئی ڈیٹیل بتانے کی، اور میں نے ان کی مدد کی، اور ان کو نہیں پتہ تھا، وہ پیرنٹس تو جان گئے لیکن وہ مجھے نہیں جانتے تھے، اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بیچارے ڈرے ہوئے، شاکڈ میں، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار سے سفید کپڑے پہنے ہوئے، اتنی لمبی داڑھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہیں اور کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ یار میرے کہیں مدد کرنے میں کپڑے نہ گندے ہو جائیں تو سمجھیں کہ آپ میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ کودتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے روکے یار ذرا میں سوئنگ سوٹ لے آؤں، میں ذرا بھاگ کے جا کے ذرا لے کے آتا ہوں، آپ ذرا روکے 2 منٹ، چھلانگ لگائیں، مدد کریں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارے کپڑے اتار کے کود جائیں۔ سو جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو مشکل وقت سے نکالتے ہیں، تو جب کسی دن آپ کو مشکل ہوگی، یقین کریں وہ آپ کی مدد کرنے کو ضرور آئیں گے۔ سو آپ لوگوں کو مبارکباد ہو سری لنکا کے مسلمانوں، جب سیلاب آیا تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ کس طرح وہاں کے مسلمانوں نے مدد کی، کس طرح وہاں پہ بدھسٹ کی مدد کی گئی اور باقی نان مسلمس کی۔ میں نے اپنی کانوں سنا کہ کس طرح کہ غریب مسلمان سائیکل چلا رہے ہیں اور لوگوں سے ڈونیشن اکٹھے کر رہے ہیں، اور جا کر جو وہاں پہ بدھسٹ کمیونٹی ہے ان کو دی، یہ ہماری طرف سے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں بھائی مسلمان آئے تھے ہماری مدد کو۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے پیغام دیا، اللہ اکبر، اور کیا ہی سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو سکھایا، اور الحمدللہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے لوگوں کو دکھایا، آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالی ہمارے کام میں آسانیاں فرمائے، اور میں واقعی امید کرتا ہوں کہ کس دن ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس وقت ہمیں بھی یہ یقین ہوگا کہ لوگ ہماری مدد کو بھی آئیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے سے نکل جائیں گے، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں نکل سکتے۔